عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج 10ویں جماعت کی اس اردو کتاب میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مرزا محمود رفیع سودا کی قصیدہ شاعر عاشور کا 7واں حصہ۔ 7ویں حصے میں جو اشعار درج ہیں وہ ہے ان کا پہلا شعر ہے: ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی نعرہ زنا ہے۔ ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی نعرہ زنا ہے۔ وجد ہم کہتے ہیں ذوق و شوق کی حالت، جوش آنا، تو اس کو وجد کہتے ہیں۔ تو اس شعر کی تشریح ہم اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی کہ عرس کے موقع پر جب ایک مولوی، اس سے پہلے شعر میں ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے کہ کسی بھی جگہ جب ایک مولوی ایک شیخ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں عرس منایا جا رہا ہے تو وہ اپنی داڑھی میں کنگھی لگا کر ساج دج کر اپنے مریدوں کو وہاں پر ساتھ لے جاتا ہے۔ تو وہاں جا کے عرس کے اس موقع پر جمی محفل میں جب ڈھولک بجنے لگی ہے، اس عرس پر جب ڈھولک بجنے لگتی ہے تو محفل میں بیٹھے شیخ کے مرید وجد میں آ گئے۔ تو محفل میں بیٹھے جو شیخ کے ساتھ جو مرید آئے ہوئے ہیں ان کو وجد آ گیا، وہ جوش آ گیا، کوئی رونے لگا کوئی چھلانگے مارنے لگا۔ وجد اس طرح سے آیا، جوش اس طرح سے آیا، کوئی مرید رونے لگا کوئی چھلانگے مارنے لگا اور کوئی زور زور سے نعرے لگانے لگا۔ تو اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے: بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیان ہے۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیان ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے شیخ صاحب جب وجد میں آ گئے، شیخ صاحب جب اس محفل میں مریدوں کی محفل میں وجد میں آ گئے، جوش میں آ گئے اور شدت کی وجد سے تھوڑا سا بے تال ہو کر جھومنے لگے، یعنی اتنا جوش آ گیا، اتنا وجد آ گیا کہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور جھومنے لگے۔ تو اس پر آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ دیکھو شیخ سرتال کو بھول گئے، کہ دیکھو اس شیخ نے اپنا سب کچھ بھول ڈالا اور سرور موسیقی کے اصول و ضوابط توڑ ڈالے، یعنی سب کوئی اصول، اپنا اصول، موسیقی کا اصول، محفل کا اصول سب توڑ ڈالے اس شیخ نے جب وہ وجد میں آ گیا۔ تو اس کے بعد جو تیسرا شعر ہے اس 7ویں حصے کا وہ ہے: آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ تم نے دلی شہر کے سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حالت زار سنی، کہ آپ لوگوں نے دلی شہر کے ہر ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حالت زار سنی، اور اب خود ہی بتاؤ کہ کیا یہاں زندگی آرام سے کٹ سکتی ہے۔ آپ خود اب یہ اندازہ لگاؤ کہ اس دلی شہر میں کیا زندگی آرام سے کٹ سکتی ہے۔ اطمینان اور سکون تو یہاں کہیں بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اطمینان اور سکون کی، یعنی زندگی میں اطمینان اور سکون ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں، اطمینان اور سکون بھی یہاں پر میسر نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے اس دلی شہر میں۔ تو عزیز طلباء طالبات، آج کے لیے بس اتنا ہی، تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔